السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ترقی کے میدانوں میں چین کی کامیابیوں کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے چین کی مقامی صارفین کی مارکیٹ، برقی گاڑیوں کے پام سائز چارجر، نئی توانائی کا گاربیج ٹرک اور چین کے مال بردار نظام سمیت مختلف رپورٹ شامل کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چاکا بھیڑ جو اپنے نرم گوشت کے لیے مشہور ہے، شمال مغربی چین کے صوبہ چنگائی میں ایک اعلیٰ سطحی فارم ہاؤس میں موجود ہے۔ یہاں کے کاروباری اداروں کا مقصد اس قیمتی مقامی جانور سے بننے والی مصنوعات کی قیمت کو بڑھانا ہے۔ ان بھیڑوں کو چاکا سالٹ لیک کے آس پاس قدرتی چراگاہوں میں پالا جاتا ہے۔ چاکا بھیڑ جو اپنے نرم گوشت کے لیے مشہور ہے، شمال مغربی چین کے صوبے چنگھائی میں ایک اعلیٰ سطحی فارم ہاؤس میں داخل ہو رہی ہے۔ یہاں مقامی حکام اور کاروباری اداروں کا مقصد اس قیمتی مقامی جانور سے بننے والی مصنوعات کی قیمت کو بڑھانا ہے۔ چاکا بھیڑوں کو صوبے کے ہائسی منگول اور تبتی خود اختیار پریفیکچر کی اولان کاؤنٹی میں چاکا سالٹ لیک کے آس پاس قدرتی چراگاہوں میں پالا جاتا ہے۔ اولان دیہی احیاء صنعتی پارک میں چاکا بھیڑوں سے بھرے ٹرک پروسیسنگ کے لیے پہنچتے ہیں۔ اس سال یہاں 15,000 بھیڑیں اور 600 تبتی یاک حاصل کرنے کی توقع ہے اور تخمینہ شدہ پیداوار 2 کروڑ یوان سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ مارکیٹ تک رسائی کو بڑھانے کے لیے مقامی حکام نے صنعتی سلسلے کو بڑھایا ہے، جس میں کلیکشن، ذبیحہ، عمدہ ڈسٹریبیوشن اور مقامی خصوصی مصنوعات کی فروخت شامل ہے۔ مقامی چرواہوں کے لیے پروسیسنگ انٹرپرائزز کی موجودگی نے سیلز کا منظرنامہ بدل دیا ہے۔ شہر کے دیہی احیاء صنعتی پارک میں بھیڑوں کے معیار کے مطابق بازار کی قیمت سے 2 سے 4 یوان فی کلو زیادہ پر خریدا جاتا ہے۔ یہاں ذبیحہ کے بعد کارکنان احتیاط سے گوشت کو الگ کرتے اور پیک کرتے ہیں، جس سے ہر قدم پر معیار اور حفاظت کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ فروخت کو فروغ دینے اور آمدنی بڑھانے کے لیے جیانگ صوبے کی صوبائی امداد سے کنگھائی ورک گروپ نے نئی حکمت عملی نافذ کی ہے۔ فی الحال اس طرح کی پہاڑی علاقوں کی خصوصی مصنوعات چنگھائی کے باہر 100 سے زیادہ فزیکل سٹورز پر دستیاب ہیں۔ سیلز چینلز کو متنوع بنانے کے لیے ایک ڈیجیٹل کاشتکاری کا نظام کلاؤڈ چراگاہ بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ چین کے مقامی صارفین کی مارکیٹ نے 2024 کی پہلی 3 سماہیوں میں مستحکم نمو برقرار رکھی ہے۔ چین کے نیشنل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق چینی حکومت نے مقامی مانگ کو بڑھانے اور کھپت کو تیز کرنے کے لیے نئی پالیسیاں نافذ کی، جن میں کاروں اور گھریلو آلات کے لیے بڑے پیمانے پر تجارتی سبسڈی شامل ہے۔ چین کے نیشنل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق چین کی مقامی صارفین کی مارکیٹ نے 2024 کی پہلی 3 سماہیوں میں مستحکم نمو برقرار رکھی ہے۔ چینی حکومت نے مقامی مانگ کو بڑھانے اور کھپت کو تیز کرنے کے لیے پالیسیاں فعال طور پر نافذ کی ہیں، جن میں کاروں اور گھریلو آلات کے لیے بڑے پیمانے پر تجارتی سبسڈی شامل ہے۔ ستمبر میں گھریلو آلات اور آڈیو ویژول آلات کی خوردہ فروخت میں سال بسال 20.5% اضافہ ہوا۔ یہ شرح نمو پچھلے مہینے کے مقابلے میں 17.1% پوائنٹس زیادہ رہی۔ اعلیٰ توانائی کی کارکردگی اور سمارٹ گھریلو آلات کی خوردہ فروخت میں دوہرے ہندسے میں اضافہ ہوا۔ ای کامرس کل خوردہ فروخت کا 25.7% رہی، جو جنوری تا اگست کی مدت سے 0.1% پوائنٹس کا اضافہ ہے۔ نئے ای کامرس ماڈل جیسے لائیو اسٹریمنگ پروموشنز اور فوری ریٹیل بھی ابھر کر سامنے آئے، جس سے آن لائن کھپت میں مزید توسیع ہوئی۔ برقی گاڑی کے پام سائز چارجر اور نئی توانائی کا گاربیج ٹرک 136ویں کینٹن میلے میں نمایاں جدید ترین مصنوعات رہیں۔ کینٹن میلے کے پہلے مرحلے کا اختتام جنوبی چین کے شہر گوانگزو میں ہوا۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ برقی گاڑی کے پام سائز چارجر اور نئی توانائی کا گاربیج ٹرک 136ویں کینٹن میلے میں نمایاں جدید ترین مصنوعات رہیں۔ کینٹن میلے کے پہلے مرحلے کا اختتام جنوبی چین کے شہر گوانگژو میں ہوا۔ پورٹیبل ای وی چارجر امریکی کانگلومیریٹ ہنی ویل کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ یہ زیادہ تر اقسام کے ای وی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے اونچائی والے علاقوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور سیل فون سے بھی منسلک کیا جا سکتا ہے۔ یہ چارجر اب چین کے سالانہ ڈبل 11 یا سنگلز ڈے شاپنگ فیسٹیول کے موقع پر آن لائن شاپنگ پلیٹ فارمز پر خریداری کے لیے دستیاب ہے۔ پورٹیبل چارجر کی طاقت کی شرح 3.5 کلو واٹ تک بڑھا دی گئی ہے اور یہ تقریباً 10 گھنٹوں میں ایک کار کو مکمل طور پر چارج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹرک، جس کے بوجھ کی گنجائش 3.2 ٹن ہے
اس میں ایک ڈرائیونگ ٹیکسی ہے۔ ہلکی گاڑی کی چیسس اور شور جذب کرنے والے آلات سے لیس یہ ٹرک جنوبی اور وسطی ایشیائی ممالک میں ماحولیاتی تحفظ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کینٹن میلے کے فیز 1 میں درآمدی نمائش نے 28 ممالک اور خطوں کے 213 شریک کاروباری اداروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ فیز 1 میں 200 سے زیادہ نئے پروڈکٹ لانچ ایونٹس آن لائن اور آف لائن دیکھے گئے۔ 136 میں کینٹن میلے کا آغاز 15 اکتوبر کو ہوا اور یہ 3 مراحل میں 4 نومبر تک چلے گا۔ دوسرا مرحلہ بالترتیب 23 اور 27 اکتوبر کے درمیان اور تیسرا 31 اکتوبر سے 4 نومبر کے درمیان ہوگا۔ چین کے سب سے بڑے صحرا تکلا مکان میں تربوز کی کاشت، شمال مغربی سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کی کیمو کاؤنٹی میں ریت پر قابو پانے اور آمدنی بڑھانے دونوں کے حصول کا ایک نیا طریقہ بن گیا ہے۔ چین کے سب سے بڑے صحرائے تکلمکان میں تربوز کی کاشت، شمال مغربی سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کی کیمو کاؤنٹی میں ریت پر قابو پانے اور آمدنی بڑھانے دونوں کے حصول کا ایک نیا طریقہ بن گیا ہے۔ کیمو کی صحرائی کاؤنٹی نے مئی میں پہلی بار بیج پیدا کرنے والے تربوز کی ایک قسم لگائی اور اب یہ 1730 ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر تربوز کی کٹائی کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں زرعی تکنیکی ماہرین نے صحرائے تکلمکان میں زمین کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں۔ تقریباً 4 ٹن کھاد زمین کے ہر ایک حصے پر استعمال کی گئی، جہاں زمین کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے بیکٹیریا سمیت حیاتیاتی طریقوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ ہر تربوز اوسطاً 350 سے زیادہ اعلیٰ معیار کے بیج پیدا کر سکتا ہے۔ ملازمت کے مواقع فراہم کرنے اور کالجز کے طلباء کے لیے کیریئر کے راستوں کو آسان بنانے کے لیے گزشتہ ہفتے کے اختتام پر مختلف چینی شہروں میں جاب فیئرز کا انعقاد کیا گیا، جن میں طلباء کو 14,000 سے زائد ملازمتوں کی پیشکش کی گئی۔ ملازمت کے مواقع فراہم کرنے اور کالج کے طلباء کے لیے کیریئر کے راستوں کو آسان بنانے کے لیے گزشتہ ہفتے کے آخر میں مختلف چینی شہروں میں جاب فیئرز کا انعقاد کیا گیا۔ ہینان فری ٹریڈ پورٹ نے بیجنگ، شنگھائی، گوانگژو اور ووہان کی معروف جامعات میں میلوں کا آغاز کیا، جن میں تقریباً 600 اداروں نے شرکت کی اور 14,000 سے زیادہ ملازمتوں کی پیشکش کی گئی، جن میں اعلیٰ سطح کے محققین، انجینئرز، طبی کارکنان اور اسکول کے اساتذہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ جنوبی چین کے گوانگسی ژونگ خود اختیار علاقے میں نینلنگ سٹی نے جاب فیئرز کی میزبانی کی، جس میں 383 اداروں نے 12,000 سے زیادہ ملازمت کے مواقع پیش کیے اور روزگار کے امکانات کے حصول میں 40 سے زیادہ یونیورسٹیوں کی گریجویٹس کو شامل کیا گیا۔ مشرقی چین کے جیانگسو صوبے نے یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے 1 ماہ طویل مہم کا آغاز کیا، جس میں 833 اداروں نے نوکری کی 37,000 اسامیاں آن لائن پوسٹ کی۔ ٹیلنٹ اور اداروں کے درمیان روابط کو فروغ دینے کے لیے صوبے بھر میں 30 کیمپس جاب فیئرز شیڈول کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وسطی چین کا صوبہ ہینان آنے والے مہینے میں آن لائن اور آف لائن جاب کیمپین کے ذریعے گریجویٹس کے لیے 5,000 سے زیادہ ملازمتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کے متعدد ممالک کے نمائندوں اور جنرل سیکریٹریٹ کے عہدیداروں سمیت 32 رکنی وفد نے چین کی وزارت خارجہ کی دعوت پر شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کا دورہ کیا۔ شرکاء نے سنکیانگ کے دارالحکومت ارمچی خامی اور ترپن کا دورہ کیا اور خطے کے متنوع نسلی گروہوں کے درمیان سماجی استحکام، ہم آہنگی اور باہمی تعاون کی ترقی کی پذیرائی کی۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے متعدد ممالک کے نمائندوں اور OIC کے جنرل سیکریٹریٹ کے عہدیداروں سمیت 32 رکنی وفد نے چین کی وزارت خارجہ کی دعوت پر 16 سے 19 اکتوبر تک شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کا دورہ کیا۔ شرکاء نے سنکیانگ کے دارالحکومت ارمچی خامی اور ترپن کا دورہ کیا اور خطے کے متنوع نسلی گروہوں کے درمیان سماجی استحکام، ہم آہنگی اور باہمی تعاون کی ترقی کی پذیرائی کی۔ ارمچی میں ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ میں مندوبین نے جدید تدریسی سہولیات کی تعریف کی، جو طلبہ کو اسلامی ثقافت اور تاریخ کے سیکھنے کے لیے ایک مثالی پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں۔ شرکاء نے سنکیانگ میں انسداد دہشت گردی اور انسداد بنیاد پرستی کی کوششوں سے متعلق ایک نمائش کا بھی دورہ کیا اور پوری دنیا سے دہشت گردی اور تشدد سے لڑنے کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی۔ خامی شہر میں مندوبین نے غیر محسوس ثقافتی ورثے کے تحفظ، سیاحت کی ترقی اور نئی توانائی کی ترقی کے لیے مقامی کوششوں کا مشاہدہ کیا۔ ترپن شہر کی گاؤں کی سڑکوں پر وفد نے چین کی دیہی بحالی کے بارے میں جاننے اور شہر کے پرامن ماحول پر گاؤں کے لوگوں سے بات چیت کی۔
چین نے ریلوے، سڑک اور سمندر کی نقل و حمل کو فروغ دیتے ہوئے ریلوے مال برداری کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ چین اسٹیٹ ریلوے گروپ کمپنی لمیٹڈ کے مطابق اس سال کی تیسری سہ-ماہی میں قومی ریل میں فریٹ کے حجم نے 1 ارب ٹن سے تجاوز کیا، جس نے ایک ہی سہ-ماہی میں کارگو کی نقل و حمل میں ریکارڈ قائم کیا۔ چین نے ریلوے، سڑک اور سمندر کی انٹر ماڈل نقل و حمل کو فروغ دیتے ہوئے ریلوے مال برداری کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ چین اسٹیٹ ریلوے گروپ کمپنی لمیٹڈ کے مطابق اس سال کی تیسری سہ-ماہی میں قومی ریلوے فریٹ کے حجم نے 1 ارب ٹن سے تجاوز کیا، جس نے ایک ہی سہ-ماہی میں کارگو کی نقل و حمل میں ریکارڈ قائم کیا۔ اعداد و شمار کے مطابق تیسری سہ-ماہی میں چین کے ریلوے نیٹ ورک نے 1 ارب ٹن کارگو منتقل کیا، جو سال بسال 3.8% اضافہ ہے۔ اس عرصے کے دوران ریلوے نیٹ ورک پر مجموعی طور پر 9.58 ملین TEU فراہم کیے گئے، جو سال بسال 17.3% کا اضافہ ہے۔ توانائی کی نقل و حمل کی بڑی لائنوں نے 10,000 ٹن کی گنجائش والی ٹرینوں کی آپریشن فریکوینسی میں اضافہ کیا ہے۔ تیسری سہ-ماہی میں ریلوے نیٹ ورک نے 520 ملین ٹن کوئلہ بھیجا، جو سال بسال 3.5% اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔ چین نے انٹر ماڈل ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے قیام کو بھی تیز کیا ہے۔ سڑک نقل و حمل سے منسلک مال بردار راستوں نے ملک بھر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں کا احاطہ کیا ہے، جبکہ سمندری نقل و حمل سے منسلک راستوں نے بڑی بندرگاہوں کا احاطہ کیا ہے۔ متعلقہ حکام ریلوے مال برداری کے لیے اسمارٹ پلیٹ فارم کے افعال کو بہتر بنا رہے ہیں۔ فی الحال الیکٹرانک ریلوے ویبلز کا تناسب 97% سے زیادہ تک پہنچ گیا ہے، جس میں کاروباری اداروں کو تقریباً 42.34 بلین یوان یعنی تقریباً 5.93 بلین امریکی ڈالر کے منافع پر مراحت دی جا رہی ہیں۔ چھٹا ڈاگ اسکل کمپٹیشن چین کے دارالحکومت بیجنگ میں منعقد ہوا، جس میں پالتو کتوں کی مختلف صلاحیتوں اور مہارتوں کو اجاگر کیا گیا۔ چین کی وزارت عوامی تحفظ کے زیر اہتمام یہ ملک گیر مقابلہ 6 سال کے وقفے کے بعد گزشتہ ہفتے منعقد کیا گیا، جس میں کل 38 ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں سے 255 اہلکار اور 219 پولیس ڈاگز شامل تھے۔ چھٹا ڈاگ اسکل کمپٹیشن بیجنگ میں ہوا، جس میں کتوں کی مختلف صلاحیتوں اور مہارتوں کو اجاگر کیا گیا۔ چین کی وزارت عوامی تحفظ کے زیر اہتمام یہ ملک گیر مقابلہ 6 سال کے وقفے کے بعد گزشتہ ہفتے منعقد ہوا۔ مقابلے میں کل 38 ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں 255 اہلکار اور 219 پولیس ڈاگز شامل تھے۔ اس مقابلے میں کتوں کی 7 بڑی نسلیں شامل ہوئیں، جنہیں فی الحال چین میں پولیس استعمال کرتی ہے۔ چین کی وزارت پولیس نے اپنے امور کے لیے 3 مقامی نسلیں تیار کی ہیں، جن میں جنوب مغربی چین کے زیشان خود اختیار علاقے کے لنزی شہر، مشرقی چین کے جیانگسو صوبے کے تائیگانگ شہر اور جنوب مغربی چین کے گوانگسی یونگ خود اختیار علاقے کے مقامی شکاری کتے شامل ہیں۔ وزارت زراعت و دیہی امور کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق چین بھر کے کسان چاول کی بھرپور فصل حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ جنوبی چین کی گوانگسی زونگ خود اختیار علاقے کی بوبائی کاؤنٹی اپنے ہائیبرڈ چاول کے بیج کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ فی الحال بیج کی پیداوار کے لیے 2667 ہیکٹر سے زیادہ چاول آہستہ آہستہ پک رہے ہیں۔ اس طرح کے چاولوں کی فصل عام طور پر خشک ہونے سے پہلے 80% پکنے پر کاٹ دی جاتی ہے۔ وزارت زراعت و دیہی امور کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق چین بھر کے کسان بھرپور فصل حاصل کر رہے ہیں۔ جنوبی چین کے گوانگسی یونگ خود اختیار علاقے کی بوبائی کاؤنٹی اپنے ہائیبرڈ چاول کے بیج کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ فی الحال بیج کی پیداوار کے لیے 2667 ہیکٹر سے زیادہ چاول آہستہ آہستہ پک رہے ہیں۔ اس طرح کے چاولوں کی فصل عام طور پر خشک ہونے سے پہلے 80% پکنے پر کاٹ دی جاتی ہے۔ گوانگسی کے محکمہ زراعت کے مطابق خطے میں چاول کی کاشت کا کل رقبہ اس سال 1.77 ملین ہیکٹر سے تجاوز کر گیا ہے، جس میں نومبر کے وسط تک کٹائی ختم ہونے کی توقع ہے۔ خاص طور پر چاول کی پیداوار کے لیے میکنائزیشن کی شرح بڑھ کر 85.2% ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال سے بہتر ہے۔ مشرقی چین کے شینڈونگ صوبے کے پیژوانگ ٹاؤن میں بھی اچھی فصل تیار ہو رہی ہے، جس میں 1733 ہیکٹر چاول کے کھیت ہیں، جو بہترین پیداوار دیتے ہیں۔ جنوب مغربی چین کے شیزانگ خود اختیار علاقے نے موسم سرما کی اپنی سیاحتی تشہیری مہم کا آغاز کیا ہے، جس میں رعایتی ٹکٹ، ہوٹل واؤچر اور سیاحوں کے پرکشش مقامات پر مفت داخلہ شامل ہے، جس کا مقصد آف پیک سیزن کے دوران مزید سیاحوں کو راغب کیا جا سکے۔
جنوب مغربی چین کے شیزانگ خود اختیار علاقے نے گزشتہ ہفتے 2024 کی موسم سرما کی اپنی سیاحتی تشہیری مہم کا آغاز کیا، جس میں رعایتی ٹکٹ، ہوٹل واؤچر اور سیاحوں کے پرکشش مقامات پر مفت داخلہ شامل ہے تاکہ آف پیک سیزن کے دوران مزید سیاحوں کو راغب کیا جا سکے۔ ونٹر ٹور ان شیزانگ مہم کے ایک حصے کے طور پر شیزانگ لکی ڈرا کے ذریعے بائی ون گیٹ ون فری ڈیل میں 10,000 مقامی پروازوں، 10,000 ٹرین ٹکٹس اور ساتھ ہی سیاحتی مقامات کے لیے اعزازی ٹکٹ اور اعلیٰ معیار کے ہوٹلوں میں مفت رہائش کے لیے واؤچر بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی وزٹس اور بزرگ مسافروں کے لیے کنزمپشن واؤچر بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ مسلسل 7 سالوں سے جاری ونٹر ٹور ان شیزانگ کیمپین کا مقصد سال بھر سیاحت کی ترقی کو برقرار رکھنا ہے، جس میں پروموشنز کا موجودہ دور 15 مارچ 2025 تک جاری رہے گا۔ بلند و بالا پہاڑوں کے علاقے شیزانگ میں سیاحت کے وافر وسائل موجود ہیں، جس میں منفرد پہاڑ اور دریا، سبزہ اور جنگلات اور ایک قدیم ثقافتی ورثہ شامل ہیں۔ 2023 میں شیزانگ میں 55.17 ملین سیاحوں نے قدم رکھا تھا، جو 2022 کے مقابلے میں 83.7% اضافہ تھا، اور اس خطے نے گزشتہ سال سے 60% اضافے کے ساتھ 65.15 بلین یوان یعنی تقریباً 9.17 بلین امریکی ڈالر کی مجموعی سیاحت کی آمدنی حاصل کی تھی۔ چین کے مرکزی بینک نے اعلان کیا ہے کہ پیپلز بینک آف چائنا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حال ہی میں 30 ارب یوان یعنی تقریباً 1180 ارب پاکستانی روپے کے تبادلے کے ساتھ اپنے دو طرفہ کرنسی کے تبادلے کے معاہدے کی تجدید کی ہے۔ یہ معاہدہ 3 سال کے لیے اور باہمی رضامندی پر اس میں مزید توسیع کی جا سکتی ہے۔ چین کے مرکزی بینک نے اعلان کیا ہے کہ پیپلز بینک آف چائنا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حال ہی میں 30 ارب یوان یعنی تقریباً 180.1 ارب پاکستانی روپے کے تبادلے کے ساتھ اپنے دو طرفہ کرنسی کے تبادلے کے معاہدے کی تجدید کی ہے۔ یہ معاہدہ 3 سال کے لیے ہے اور باہمی رضامندی پر اس میں مزید توسیع کی جا سکتی ہے۔ پیپلز بینک آف چائنا نے کہا کہ معاہدے کی تجدید سے مالی تعاون کو مستحکم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان مقامی کرنسیوں کے استعمال کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے اور سرمایہ کاری کو آسان بنانے میں مدد ملے گی۔ 11ویں تھیٹر فیسٹیول کا آغاز گزشتہ ہفتے مشرقی چین کے صوبہ جیانگ کے قدیم آبی قصبے ووزبین میں ہوا، جس میں ہر عمر کے تھیٹر فنکاروں اور اندرون و بیرون ملک کے شائقین نے شرکت کی۔ اس سال تھیٹر فیسٹیول میں 11 ممالک کے 24 خصوصی ڈرامے پیش کیے گئے۔ نئے ابھرتے ہوئے فنکاروں کے تھیٹر مقابلوں کے ساتھ ساتھ تدریس اور ریڈنگ سیشنز بھی منعقد ہوئے۔ 11ویں ووژین تھیٹر فیسٹیول کا آغاز گزشتہ ہفتے مشرقی چین کے صوبے جیانگ کے قدیم آبی قصبے ووژین میں ہوا، جس میں ہر عمر کے تھیٹر فنکاروں اور اندرون و بیرون ملک شائقین اکٹھے ہوئے۔ اس سال کے فیسٹیول میں 11 ممالک کے 24 خصوصی ڈرامے پیش کیے گئے۔ نئے ابھرتے ہوئے فنکاروں کے تھیٹر مقابلوں کے ساتھ ساتھ تدریس اور ریڈنگ سیشنز اور آؤٹ ڈور کارنیوال میں بھی مقابلے ہوئے۔ اس فیسٹیول میں ڈرامہ، موسیقی، فلمیں، ڈیزائنر کھلونے، نمائشیں اور دیگر مختلف قسم کے عناصر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ چین بھر سے غیر محسوس ثقافتی ورثے اور تھیٹر کے اداکاروں کو جمع کرتا ہے اور روایتی لوک ثقافتوں کو عصری فنون کے ساتھ ضم کرتا ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ برکس تعاون کا میکانزم عالمی سطح پر فائدہ مند اور جامع عالمی اقتصادی نظام کو فروغ دینے میں ایک اہم ستون ہے۔ ہم نے بہت سے اہم نتائج حاصل کیے ہیں اور ہمسایہ ممالک کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا صحیح راستہ تلاش کیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ برکس تعاون کا میکانزم دنیا کے منصفانہ اور منظم کثیر پولرائزیشن اور عالمی سطح پر فائدہ مند اور جامع عالمی اقتصادی نظام کو فروغ دینے میں ایک ستون ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے روس کے شہر کازان میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے دوران کیا۔ شی جن پنگ نے مزید کہا کہ چین اور روس کے تعلقات ہوا اور بارش کے باوجود آگے بڑھے ہیں۔ فریقین نے بہت سے اہم نتائج حاصل کیے ہیں اور دو بڑے ہمسایہ ممالک کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا صحیح راستہ تلاش کیا ہے، جس میں عدم اتحاد بندی، عدم محاذ آرائی اور کسی تیسرے فریق کو نشانہ نہ بنانا شامل ہے۔
شی جن پنگ نے مزید کہا کہ نئے دور میں صدر پوٹن اور انہوں نے ہمیشہ چین روس تعلقات کی سمت پر نمایاں توجہ دی ہے۔ ریکین نے پائیدار اچھی ہمسائیگی اور دوستی، جامع اسٹریٹجک کوآرڈینیشن اور باہمی سودمند تعاون کے جذبے کے ساتھ کام کیا ہے اور اپنے جامع اسٹریٹجک کوآرڈینیشن اور ہمہ جہت عملی تعاون کو مزید گہرا اور وسیع کر رہے ہیں۔ اس سے دونوں ممالک کی ترقی، احیا اور جدید کاری میں زبردست تیزی آئی ہے اور چین اور روس کے عوام کی فلاح و بہبود کو آگے بڑھانے اور بین الاقوامی انصاف اور شفافیت کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا گیا ہے۔ شی جن پنگ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ چین اور روس کے مابین گہری اور دیرپا دوستی نہیں بدلے گی اور نہ ہی دنیا اور عوام کے لیے بڑے ممالک کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری کا احساس تبدیل ہوگا۔ برکس میکانزم ابھرتی ہوئی منڈیوں اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان یکجہتی اور تعاون کے لیے دنیا کا سب سے اہم پلیٹ فارم ہے۔ شی جن پنگ نے مزید کہا کہ حالیہ برکس سربراہ اجلاس برکس توسیع کے بعد پہلا سربراہ اجلاس ہے اور برکس تعاون کے فروغ کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین برکس چیئرمین کی حیثیت سے روس کی عظیم کوششوں کو سراہتا ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ وہ صدر پوٹن اور دیگر شریک رہنماؤں کے ساتھ برکس میکانزم کے مستقبل کی ترقی کے بارے میں گہری بات چیت کے منتظر ہیں تاکہ فریقین کے درمیان اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے، یکجہتی اور تعاون کا مثبت پیغام دیا جا سکے اور مختلف شعبوں میں برکس ممالک کے درمیان اسٹریٹجک کوآرڈینیشن اور عملی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ برکس سربراہی کانفرنس کا روس میں انعقاد موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے برکس اہم کانفرنس پلیٹ فارم بن گئی جو دنیا میں ملٹی پولرائزیشن کے عمل کو فروغ دینے اور ایک مہذبانہ بین الاقوامی نظام کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ 22 سے 24 اکتوبر تک سال 2024 برکس سربراہی کانفرنس کا روس میں انعقاد ہوا۔ موجودہ بین الاقوامی چیلنجوں کے پیش نظر برکس سربراہی کانفرنس گلوبل ساؤتھ کے لیے اظہار خیال کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن گئی ہے جو دنیا کے ملٹی پولرائزیشن کے عمل کو فروغ دینے اور ایک زیادہ منصفانہ بین الاقوامی نظام کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا سرمایہ کاری اور تجارتی بورڈ کے سابق سی ای او حسن داؤد پاک نے CGTN اردو کے ساتھ ایک انٹرویو میں بین الاقوامی سطح پر برکس تعاون کے کردار کو خوب سراہا۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ریزرو کرنسی کی آلٹرنیٹ بھی آ جائے، چاہے وہ RMB کی فارم میں ہو یا برکس کی کوئی کرنسی ہو یا SCO کی کوئی کرنسی ہو، تو ایک بیلنس بہتر ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایک یونی پولر ورلڈ سے شاید ہم بائی پولر یا ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا سکیں تاکہ ایک اکنامک ایک بیلنس آ سکے، ملک کے اندر آسودگی آ سکے، ملکوں کے درمیان کنیکشن ہو سکے اور بہت سارے ممالک جو اس وقت اکانومی کے ٹریپ میں پھنسے ہوئے وہ نکل کے مضبوطی کی طرف جا سکیں۔ برکس ممالک کے رکن کے طور پر چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور دیگر پلیٹ فارمز کی مشترکہ تعمیر کے ذریعے عالمی اقتصادی ڈھانچے پر گہرا اثر ڈالا ہے اور چین برکس ممالک کے مابین بین الاقوامی تعاون اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں ایک اہم قوت بن گیا ہے۔ اکانومی کا اتنا مضبوط ہونا ہے اور اس کے ذریعے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو یا گلوبل کلچرل انیشیٹو کے تھرو اپنی جو انپٹ ہے اس کو اسپریڈ کرنا، لوگوں کو، ملکوں کو آپس میں کنیکٹ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سملرلی اگر آپ آبزرو کریں تو جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں یا ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اوور آل گلوبل اکانومی میں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پاپولیشن بھی وہاں پہ سب سے زیادہ ہے، ان کی اکنامک کنٹریبیوشن بھی سب سے زیادہ ہے، چاہے وہ نمبر 1 یا نمبر 2 یا نمبر 3 اکانومیز نہ ہوں۔ لیکن اگر آپ پوری طرح دیکھیں، جس طرح ایشیا کے اندر جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں جس میں بہت ساری آسیان میں موجود ہیں، اسی طرح چائنا جو ہے وہ نمبر 2 سے اب آگے کی طرف جانے کی بات کر رہا ہے اور بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک چائنا نمبر 1 اکانومی بننے کا پوٹینشیل رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو ممالک ہیں جو برکس میں شامل ہیں ابھی اور آگے بھی ہونے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے برکس میں شامل ہونے کا۔ ان کی جو اوور آل اکانومی کے اندر کنٹریبیوشن ہے گلوبل، یہ بہت عرصے بعد یہ جو ایمرجنگ مارکیٹس یا مڈل انکم اکانومیز جس طرح ان کو کہا جاتا ہے، اس میں ان کا رول بہت تیزی سے بڑھا ہے۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایمرجنگ مارکیٹس میں
بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ایشیا سے ہیں، پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور اگر پاکستان بھی اپنی اکانومی کو ان کے ساتھ آسیان کے ممالک ہو گئے، چائنا کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں، آپ کو پتہ ہی، تو اس طرح ہم بہت تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں. تو برکس جو ہے وہ ایک اکنامک بیلنس لانے کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN. ویلکم بیک. بیرون ملک تعلیم ہر کسی کا خواب. بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چین میں تعلیم کے حصول کے لیے طلبہ چینی گورنمنٹ اسکالرشپ، مقامی کالج اسکالرشپ، کارپوریٹ اسکالرشپ اور بین الاقوامی اداروں کی جانب سے فراہم کردہ اسکالرشپ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. مزید کیا کرنا ہے دیکھیے اس رپورٹ میں. السلام علیکم ڈریمرز، میں ہوں استاد عفت. میں بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی ماہر ہوں. چین میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ چینی گورنمنٹ اسکالرشپ، مقامی گورنمنٹ اسکالرشپ، کنفیوشس انسٹیٹیوٹ اسکالرشپ، کالج اسکالرشپ، کوپریٹو اسکالرشپ اور بین الاقوامی اداروں کی طرف سے فراہم کردہ خصوصی اسکالرشپ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. اتنے زیادہ ٹریجر باکس دیکھ کر آپ یقیناً پرجوش ہوں گے، ہے نا؟ سب سے پہلے آل پرپز ٹریجر باکس چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ CGS. CGS کے آفاقی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضامین کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کرتا ہے. سائنس اور انجینئرنگ سے لے کر زراعت اور طب تک، معاشیات، قانون اور یہاں تک کہ تعلیم، تاریخ، ادب، فلسفی اور فلم. چاہے آپ کی علمی دلچسپ کہاں بھی ہو، اسکالرشپ آپ کے انتظار میں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ CGS فرخدانہ فوائد فراہم کرتا ہے اور بیرون ملک مطالعہ کے تمام مسائل کا ایک ہی خر فراہم کرتا ہے. مفت ٹیوشن اور رہائشی کی فیس کے علاوہ یہ ایک مقررہ رہائشی الاؤنس بھی فراہم کرتا ہے. انڈر گریجویٹ طلبہ خل ماہ 2500 ین وصول کر سکتے ہیں اور گریجویٹ طلبہ خل ماہ 3000 ین وصول کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر طلبہ خل ماہ 3500 ین وصول کر سکتے ہیں. اور اس قسم کی فنڈنگ آپ کو دوران مطالعہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہونے دیتی ہے. CGS میں ایک سلک روڈ اسکالرشپ کی ہے جو خاص طور پر بیلٹ اینڈ روڈ ساتھی ملک کے طلباء کے لیے تیار کی گئی ہے. تمام پاکستانی طلباء اس اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں. ابھی ہم اسٹار لائٹ ٹریجر باکس پر ایک نظر ڈالیں. ان میں مقامی گورنمنٹ اسکالرشپ اور کالج اسکالرشپ شامل ہیں. یہاں آپ یونیورسٹی کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ اسکالرشپ چین کے ہر کونے میں دستیاب ہے. مشرقی شہروں سے لے کر مغربی سرحدوں تک ہر یونیورسٹی کا اپنا منفرد تعلیمی ماحول اور مقامی ثقافت ہے. ان یونیورسٹیوں کا انتخاب کر کے آپ نہ صرف اپنے آپ کو ایک اعلیٰ تعلیمی ماحول میں محو کر سکتے ہیں بلکہ آپ بھرپور مقامی ثقافت اور رسم و رواج کا بھی تجربہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کلچرل ٹریجر باکس، کنفیوشس انسٹیٹیوٹ اسکالرشپ، ورتھ ٹریجر باکس خصوصی اسکالرشپ بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں اور تھائیلینڈ ٹریجر باکس کوپریٹ اسکالرشپ بھی ہے. تاہم آج صرف پہلے 2 اہم ترین خزانے کو کھولنے پر توجہ مرکوز کریں گے. CGS کو اپلائی کرنے کے لیے براہ کرم 3 جادوئی نمبر کو یاد رہیں: 3، 7 اور 12. سب سے پہلے نمبر 3. CGS درخواست کرنے والوں کے لیے 3 بڑی باتوں کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ غیر چینی شہری ہیں اور آپ ایک صحت جسم کے مالک ہیں اور اس کے علاوہ آپ سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں. دوسرا تعلیمی قابلیت اور عمر کے حوالے سے ہے کہ آئیے ایک کنیکشن گیمز کھیلیں. ڈگری، تعلیمی قابلیت اور عمر، ان سب کے درمیان ایک تناسب ضروری ہے. کیا یہ واضح ہے؟ اگر آپ کی عمر درج 12 تقاضوں سے زیادہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پریشان نہ ہو، ہمارے پاس ابھی بھی ریسرچ اسٹوڈنٹ پروجیکٹ آپ کے منتظر ہے. عوامی ریسرچ اسٹوڈنٹ عمر میں 45 سال کی نرمی ہے اور سینئر ریسرچ اسٹوڈنٹ 50.
देखें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी पढ़ाई में कहाँ हैं। CGS के पास आपके लिए दरख्वास्त देने का मौजूद रास्ता है। तीसरी हद जुबान का चैलेंज HSK। इसका पूरा नाम है हानयू शुइटिंग खाओशी, एक चीनी महारत का इम्तिहान। HSK टेस्ट के 6 दर्जे हैं, HSK 1 से HSK 6 तक। हर सतह आपके चीनी महारत में एक अपग्रेड है। HSK 3 पास करके आप चीन की गरीब में आज़ादाना गुफ्तगू कर सकते हैं। आइए तस्वीर करें, आप चीनी सुपरमार्केट में स्टोर्स वालों के साथ लवानी से चीनी जुबान में बातचीत करें, और फूड स्ट्रीट में आप चीनी जुबान में एक बिरयानी ऑर्डर करें, और क्लास फेलो के साथ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, म्यूजिक और मूवीज के बारे में बातचीत करें। बिलाशुबा HSK के लिए मुख्तलिफ मेजर्स के लिए मुख्तलिफ तकाज़े होते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट HSK 4 का इम्तिहान पास करने की ज़रूरत है, और इसलिए आपके मेजर पर महसूर है। अगर जुबान की सतह मयारी नहीं है तो क्या करना चाहिए? आप पहले जुबान की तैयारी के लिए कोर्स का मुताला करने के लिए जिम में भी आ सकते हैं, और फिर इम्तिहान पास करने के बाद बाज़ाबिता तौर पर दाखिला ले सकते हैं। ये तीनों हितें एक गेम के 3 लेवल्स की तरह हैं। जब भी आप एक को पास करेंगे, आप अपने ख्वाब के एक कदम करीब होंगे। और अभी हम नंबर 7 के साथ शुरू करने जा रहे हैं। दरख्वास्त के अमल में 7 मरहले। 1 मालूमात को चेक करें। 2 यूनिवर्सिटी से राब्ता करें। 3 मेज़बान मुल्क में मुदारिका डिपार्टमेंट से राब्ता करें और रिकमेंडेशन लेटर हासिल करें। 4 ऑनलाइन दरख्वास्त करें। 5 जायज़ा का इंतज़ार करें। 6 CGS सीट कबूल करने वाले इदारों को मुताला करेगी, और फिर वो इदारा आपका मुताला करेगा। 7 अपने बैग पैक करें। जिम में खुश आमदीद। दरख्वास्त की तैयारी बहुत पेचीदा अमर है, तो सर को छटकारा देता है। परेशान न हो, इफ़त के पास 12 जादुई हथियार हैं। तस्वीर अपलोड करें, बराह करम स्क्रीनशॉट ले ले। इन जादुई हथियारों को चेक करें। क्या आप तैयार हैं? 3, 7, 12 CGS से दरख्वास्त देने के लिए ये तमाम राज है। इसके अलावा इस साल CGS में भी 3 नए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स शामिल किए गए हैं। CGS के बारे में बातचीत करने के बाद हमारी नज़र पूरे जिम में जाएगी। मकामी हुकूमत स्कॉलरशिप और कॉलेज स्कॉलरशिप को देखेंगे। जिम में मकामी हुकूमत स्कॉलरशिप और कॉलेज स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी के जरिए अप्लाई किया जाता है। हर यूनिवर्सिटी चीनी मरकज़ नक्शे पर एक रोशन सितारे की मानंद है, जो बुलंदो बाला लवायात के साथ लोगों की तलाश का मंतज़र है। मैं आपको चंद यूनिवर्सिटियों का तारुफ करवाऊंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेइजिंग, जिनके मरकज़ बेइजिंग में वाक़ है। साइंस और टेक्नोलॉजी की ये मशहूर यूनिवर्सिटी बैनुल-अक़वामी तौर के लिए 2 अहम स्कॉलरशिप फराहम करती है, टिंगसिन स्कॉलरशिप और बकाया बैनुल-अक़वामी तौर की स्कॉलरशिप। साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ शहर चोंगचिंग में वाक़ है। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए प्रिंसिपल स्कॉलरशिप फराहम करती है। कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी कुनमिंग, जो साल बहार की तरह होता है। यूनान सूबाई हुकूमत स्कॉलरशिप बैनुल-अक़वामी स्टूडेंट्स को एक पुरजोश मंजर फराहम करती है। नानजिंग जरी यूनिवर्सिटी सूबाई जियांसू में वाक़ है। यहाँ न सिर्फ सूबाई हुकूमत का यास्मीन स्कॉलरशिप दस्तयाब है, बल्कि गैर मुल्की तलबा के लिए नानजिंग हुकूमत का स्कॉलरशिप भी मौजूद है। क्या आप इसकी सरगर्मी और तवज्जो महसूस कर सकते हैं? इसके अलावा चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम, ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी, xiamen यूनिवर्सिटी और सियान जोहोंग यूनिवर्सिटी वगैरह हैं। ये यूनिवर्सिटियाँ पूरे चीन में वाक़ हैं और हर यूनिवर्सिटी की अपनी मुनफरिद स्कॉलरशिप है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के तफसीलात के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो कैंपस चाइना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना याद रखें, जहाँ इंतहाई जाने मालूमात आपकी मंतज़र है।
प्यारे दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ख्वाब किसी सितारे पर हैं, जब तक आप में दरियाफ्त करने की हिम्मत है, हमेशा एक सितारा रहेगा जो आपके लिए चमकता रहेगा। अगर आप खजाने को कामयाबी से खोलना चाहते हैं तो एक और अहम नुक्ता है जिसे फरामोश नहीं करना चाहिए। स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए इंटरव्यू एक अहम अमल है। आइए मैं कुछ आपको टिप्स देता हूं कि कैसे इंटरव्यू सक्सेसफुल कर सकते हैं। सबसे पहले लिबास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो लिबास जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन इंटरव्यूअर के ऊपर पड़ता है, तो आपका लिबास जो है वो बहुत अच्छा और डिसेंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में ये है कि अच्छी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरव्यू दें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर रहा है आपको बहुत गौर से क्वेश्चन सुनना है और उसके बाद आपको आंसर करना है उस क्वेश्चन का। जो तीसरा पॉइंट है इसमें वो है आपकी ज़बान की फ्लुएंसी। तो उसमें यह है कि आप इंटरव्यू देने से पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि आप इंटरव्यू का जो आंसर है वो एक फ्लुएंसी में दे सकें। जो इसमें फोर्थ पॉइंट है वो है आपकी काबिलियत। आप जब इंट्रोडक्शन दें तो आपका अपना सारा बैकग्राउंड बताएं इंटरव्यूअर को, आपकी अचीवमेंट सारी बताएं आपको उसको, और उसके अलावा इंटरव्यूअर आपको क्यों सिलेक्ट करे, आप अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ बताएं इंटरव्यूअर को, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होंगे उसके ऊपर। आपने चीन में तालीम हासिल करने का इंतखाब क्यों किया है? चीन में तालीम हासिल करने की वजह सबसे पहले चीन की दिन ब दिन बढ़ती हुई तरक्की है। चीन के अंदर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और चीन के अंदर जो रिसर्च इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो चीन के प्रोफेसर और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। चीन पाक दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट को वेलकम करते हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इंटरव्यू लेने वाला तालिबे इल्म की मुआफ़िकत पर भी खुसूसी तवज्जो देगा और पूछेगा कि क्या आप ऐसे वक्त का शेयर कर सकते हैं जब आपने किसी बड़े चैलेंज पर काबू पाया हो, या आप नए माहौल में कैसे एडजस्ट करते हैं, या आप चीनी सकाफत के बारे में कितना जानते हैं। ये तब मुमकिन होगा जब आप एक मुस्बत और पुरुमीद रवैया रखेंगे। इंटरव्यू देते वक्त आपने ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंट रहना है और अपनी सारी एबिलिटी को जाहिर करना है। यूनिवर्सिटी अप्लाई की मैराथन में इंटरव्यू आखिरी अहम स्प्रिंट मरहला है, लिहाजा अपनी तमाम पिछली मेहनत को ज़ाया न होने दें। इंटरव्यू से पहले पूरी तरह तैयार करें और इंटरव्यू के दौरान अपनी बेहतरीन शख्सियत का मुजाहिरा करें। याद रहे हर कदम अहम है, खास तौर पर ये आखिरी कदम बढ़ाएं ड्रीमर्स, चीन में मिलते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ पे तालीम हासिल करना। चाइना को जो तालीमी मायार है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है। फ्यूचर में चाइना के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट और बाकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब के लिए। यहाँ कंपनीज़ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाइनीज़ लोगों के बारे में और चाइना के बारे में पाकिस्तान की एक स्टीरियोटाइप है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो जो सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं जो बहुत साल पहले चाइना होता था। और जब मैं चाइना में आया तो यहाँ आकर सबसे पहले तो मैंने जब जो चीज़ फील की कि इनका ईच एंड एवरी सिस्टम बहुत डेवलप्ड है। तो और मैं लोगों से यही कहूँगी, स्टूडेंट से भी, कि ज़रूर यहाँ पे ट्राई करें। स्कॉलरशिप के लिए भी आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, अपना फ्यूचर बिल्डअप करें। इन्होंने अपनी इकॉनमी को इतने अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया है कि अब ये दुनिया में मुकाबला करते हैं। जाता हूँ जब मैं किसी भी चाइनीज़ फ्रेंड को ये बताता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो सबसे पहले कहता है पाथिए मीन आयरन ब्रदर, और जो कि एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वर्ड है हमारे लिए, और हमें बहुत खुशी होती है ये चीज़ सुन के, और ये रिस्पेक्ट हमें चाइना में बहुत ज़्यादा पसंद है।
चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।